مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کو ایک ایسے وظیفے کے متعلق بتا دوں جس کی ضرورت ہر شخص کو ہے۔ آج کے دور میں ہر شخص سکون کا متلاشی ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے، اور پھر سکون کے لیے لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ سکون زیادہ پیسے آنے سے ہوگا تو وہ مال و دولت کی تگ و دو میں لگ جاتا ہے۔ کوئی سکون عیاشی میں سمجھتا ہے تو وہ ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ کوئی سکون نشے میں سمجھتا ہے تو وہ نشوں کے اندر پڑ جاتا ہے، اور کوئی سمجھتا ہے کہ یہ مختلف ذرائع ہیں جن سے مجھے سکون مل سکتا ہے۔ حالانکہ سکون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں میں نہیں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون اپنی یاد کے اندر رکھا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق سکون مل سکتا ہے، اس لیے کہ سکون کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ بظاہر بہت سے لوگ آپ یہ سمجھتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، جو بظاہر سکون میں نظر آتے ہیں، لیکن جب انہیں ٹٹولا جاتا ہے یا ان سے جب بات ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کی پریشانی کی نوعیت کیا ہے۔ ہر شخص اپنی جگہ پریشان ہے، نوعیت اگرچہ مختلف ہے۔ کوئی پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے اور کوئی پیسے کی زیادتی کی وجہ سے پریشان ہے۔ کسی سے پیسہ سنبھالا نہیں جا رہا اور کوئی اس کا متلاشی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے۔ ذکر کیا ہے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے سب سے پہلی چیز کہ ذکر کیا ہے جو کہ سکون دیتا ہے۔ سکون جسے چاہیے، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے سکون کے اسباب مہیا کرے۔ دوسروں کے لیے سکون کے اسباب مہیا کرے گا تو اس کے لیے سکون کی راہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بنائیں گے۔ جب یہ دوسروں کے لیے پریشانیوں کا باعث بنے گا تو اس کی پریشانیاں کیسے دور ہو سکتی ہیں؟ دوسرے سے دعا لینا یہ سکون کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ سب سے بہترین ذریعہ، ایسے طریقے اختیار کیے جائیں جس سے مخلوق خدا کو خوش کیا جا سکے، مخلوق خدا کی خدمت کی جا سکے۔ خلق خدا کی خدمت یہ ایسا بہترین ذکر ہے کہ اللہ کے حکم کو بندہ پورا کر رہا ہے، اللہ کی مخلوق کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کو راضی کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو رہے ہیں۔ مخلوق خدا کے کوئی اگر مشکل میں ہے تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ جب بندہ آسانی پیدا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور جو شخص لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے تو وہ کیسے سکون پا سکتا ہے؟ اس کی تو نیندیں اڑیں گی جس نے دوسروں کی نیندیں اڑائی ہوں گی۔ جو شخص دوسروں کے لیے آرام کا باعث بنتا ہے، سکون کا باعث بنتا ہے، خوشی کا ذریعہ بنتا ہے، آسانیوں کا ذریعہ بنتا ہے، تو جو وہ دوسروں کے لیے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہ ساری چیزیں آسان فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے رہتے ہیں، اس کی تکلیفوں کو دور کرتے رہتے ہیں، جب تک یہ بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، دوسروں کے لیے مشکلات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی سعی کرتا ہے، ان کے ساتھ چلتا ہے۔ جب یہ ان کے ساتھ چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے۔ اس لیے ایک آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اس میں بھی ہے
چونکہ اگر یہ کسی کے ساتھ چلے گا، ذکر اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کسی کے ساتھ چلے گا تو اس کی نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوگا، مخلوق خدا کی خدمت میں یہ اللہ کی رضا کو تلاش کرے گا تو اسے وہاں پہ اللہ کی رضا مل جائے گی، اس کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ تو اس لیے جو سکون چاہتا ہے اسے چاہیے کہ دوسروں کے لیے سکون کا ذریعہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے سکون کی راہیں کھول دیں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔